हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरत। मैं नूरी हाशमी चैनल की जानिब से आज मैं फिर हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए कुछ ख़ास लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दज्जाल का फ़ितना। तो आज हम दज्जाल के फ़ितने पर बात करेंगे और आपको इसकी जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या निशानियाँ बताई हैं क़यामत की। और तो उससे पहले चलिए आइए हम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना बहुत बड़ी सआदत की बात है और बहुत अल्लाह ताला इसमें हमें बरकत अता फरमाता है। अल्लाह ताला हमें इस पर रहमत नाजिल फरमाता है। तो गाइस, हमें अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम एक बार दरूद पढ़ते हैं तो जब वो हमारे क़ल्ब से निकलता है तो हमारे गले तक पहुंचता है, गले तक पहुंचकर फिर हमारे ज़बान तक आता है, ज़बान से होता हुआ वो हमारे होठों को छूता हुआ, तो होठों को छूते हुए जब वो बाहर निकलता है और अपना सफ़र शुरू करता है कि न जाने कितनी चीज़ें होंगी जिनको वो ये ख़बर करता हुआ जाता है कि हमने फ़ुला बिन फ़ुला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दरूद व सलाम का नजराना पेश किया है, जिसके नाम से ये दरूद पढ़ा जाता है। और जिसने ये दरूद पढ़ा होता है उस पर और जितने भी लोग इस दरूद को सुनते हैं उन पर भी दरूद व सलाम की रहमत और बरकत नाजिल होती रहती है। तो जब अल्लाह की बारगाह में ये दरूद व सलाम पहुँचता है तो गाइज़, आज से आप अपना मामूल बना लीजिए कि आप हर वक्त दरूद व सलाम का नजराना प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रसालत में पेश करते रहेंगे और दरूद व सलाम की बरकत व रहमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हासिल करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम। तो आइए आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक पर है कि देखिए कि आज इस अफरा तफरी के माहौल में हर शख्स की ज़ुबान पर एक सवाल होता है कि क़यामत कब आएगी। इसका असल इल्म सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला को है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कई निशानियाँ बयान की हैं। इनमें से एक सबसे बड़ी निशानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है और वो है दज्जाल का दुनिया में आना। दज्जाल का दुनिया में आना एक सबसे बड़ा फितना है और ये फितना क़यामत से पहले दुनिया में आएगा। वो इस दुनिया में सिर्फ 40 दिन तक रहेगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी का वो 40 दिन का पहला दिन 1 साल और दूसरा दिन 1 महीना और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के दिन आम दिनों की तरह होंगे। और जब वो आएगा तो वो नबूवत का दावा करेगा, माज़अल्लाह, खुद को नबी बताएगा, माज़अल्लाह, लोगों को मैं नबी हूँ कहकर गुमराह करेगा और यहूदियों में वो पैदा होगा और यहूदियों में से होगा और बहुत सारे यहूदी उसकी बात मान लेंगे और उसे नबी भी मानने लगेंगे और ऐसा करते करते उसकी फ़ौज तकरीबन 70,000 के करीब पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि 70,000 लोग उसको मानने लगेंगे और उसके फ़िरक़े में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसके बाद वो खुदाई दावा करेगा और लोगों से कहेगा कि मैं खुदा हूँ, माज़अल्लाह, मुझको खुदा मानो। अल्लाह तबारक व तआला इसको इतनी क़ुव्वत ताकत अता फरमाएगा, लोगों का इम्तिहान लेने के लिए वो अपने एक हाथ में आग का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा रखेगा तो दूसरे हाथ में एक बहुत बड़ा बाग रखेगा। इस आग को लोगों को दोज़ख बताएगा, उस बाग को जन्नत बताएगा।
اور لوگوں سے کہے گا کہ اگر تم میری فرما برداری کرو گے، مجھ کو خدا مانو گے، تو میں تمہیں جنت میں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور مجھ کو خدا نہیں مانو گے تو میں تمہیں دوزخ میں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ پر حقیقت میں وہ جس کو جنت میں ڈالے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جس کو دوزخ میں ڈالے گا وہ جنت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں وہ اس کے فرقے میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جو ایمان والے ہوں گے وہ اس کو خدا نہیں مانیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور نہ ہی اس کے فرقے میں شامل ہوں گے، اور کہیں گے کہ تو رب کا دشمن ہے، تو شیطان ہے، ہم تجھے خدا نہیں مانیں گے۔ سبحان اللہ۔ خدا تو وہ ہے جو زندوں کو مردہ کر دیتا ہے اور مردوں کو زندہ بھی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دجال ایک خوبصورت نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور قتل کر دیا، اور کہا کہ دیکھو میں مار بھی سکتا ہوں اور زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب میں اس کو زندہ کروں گا۔ وہ اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو امتحان لینے کے لیے اس کے ذریعے زندہ کر دے گا۔ تو دجال اس سے کہے گا کہ میں نے تجھے زندہ کیا ہے، بتا میں تیرا خدا ہوں کہ نہیں۔ تو وہ شخص جس کو وہ زندہ کرے گا وہ کہے گا کہ مجھ کو تو نے نہیں، خدا نے زندہ کیا ہے، تو خدا کا دشمن ہے، تو خدا نہیں ہے۔ اس کی طاقت کا یہ عالم ہوگا کہ بنجر زمین پر بھی چلے گا۔ اس سے کہے گا کہ زمینوں خزانہ نکالو، تو زمین اس کے حکم کی تعمیل کریں گی اور خزانہ نکالیں گی۔ وہ جب حکم دے گا کہ وہ سبزہ ہو جائے تو وہ ہری بھری ہو جائے گی، اور جانور اس کی گھاس کھا کر اور بھی موٹے اور تازے ہو جائیں گے، اور دودھ بھی زیادہ دینے لگیں گے۔ یہ دیکھ کر بہت سارے لوگ اس کو خدا ماننے لگیں گے اور اس کے فرقے میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ سب کرتا ہوا جب وہ حرمین شریف کی طرف جائے گا، یعنی مکہ مدینہ شریف کی طرف جائے گا، تو فرشتے اسے ننگی تلوار لے کر روکیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے مکہ شریف اور مدینہ شریف جانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنشک کی جامع مسجد کی مشرقی مینار پر نزول فرما چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت فرما رہے ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نماز کے وقت مینار پر نزول فرمائیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے، اور حضرت امام مہدی کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ امامت فرمائیے اور نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو ہی نماز پڑھانے کی اشارہ دیں گے۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک شور برپا ہوگا کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے ہی جنگ کی تیاری کر چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت کم لوگ ہوں گے، اور دجال کے ساتھ ایک بہت بڑا مجمع ہوگا، اور ان میں سے یہودی بہت زیادہ ہوں گے، اور یہودیوں کی عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ ایک خاص بات اور کہ دجال کی پیشانی پر قاف، فے اور رے یعنی کہ کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن بندہ، ہر ایمان والا پڑھ لے گا اور دیکھ کر پہچان لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ ہر انسان اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا۔ دجال ایک نوجوان ہوگا اور بھاری جسم کا ہوگا، اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، جس کو دیکھ کر عورتیں اسے اپنی طرف متوجہ کریں گی، اور اس کے
قریب جانے کی کوشش کریں گی اور وہ یہودی عورتیں ہوں گی، اور دجال انہی سے ہم بستری کرے گا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کی فوج سے جنگ کریں گے تو دجال کی فوج عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی گرمی سے ہلاک ہو کر گرے گی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی گرمی وہاں تک جائے گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی، اور دجال کی فوج بہت تیزی سے ہلاک ہو رہی ہوگی۔ یہ دیکھ کر دجال بھاگنے کی کوشش کرے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بھاگنے نہیں دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور قتل کرنے کے بعد دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا اور چاروں طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کافی عرصے تک اس دنیا میں رہیں گے اور پھر آپ کی وفات ہوگی۔ وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار اقدس کے قریب تدفین کی جائے گی۔ تو گائز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو دجال کے فتنے پر۔ آپ بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو انشاءاللہ میں اگلی بار ایسے ہی کوئی جانکاری پھر لے کر آؤں گی، پھر آپ لوگوں کے سامنے کچھ الگ پیش کرنے کی کوشش کروں گی، کچھ نئی جانکاری، کچھ اسلام سے ریلیٹڈ کچھ اپنی ڈائری سے لے کر آؤں گی۔ وہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا، اور میری کہاں پر کمی ہے، کہاں پر غلط ہوں میں، کہاں میں نے صحیح بتایا، کہاں غلط بتایا، آپ بھی مجھے بتائیں تاکہ میں اس میں خود کو سدھار سکوں، اس میں کچھ سدھار کر سکوں اور اگلا ویڈیو میں آپ کے لیے اچھا بنا سکوں۔ تو مجھے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز۔ تو گائز اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، برائیوں سے بچائے، برے لوگوں سے بچائے، ہر بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راہ پر چلائے، آپ کے صدقۃ و فعل میں مجھے بھی سیدھے راہ پر چلائے، نیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کی خواہشات کو پورا کرے، آپ کے صدقے میں ہمیں بھی، ہماری بھی خواہشوں کو اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب پر اپنی رحمت نازل کرے۔